عرب کے ایک قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اس ہندو عورت کا پورا خاندان ملک شام میں آباد تھا۔ شادی شدہ تھی۔ اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا اور کاروباری انسان تھا۔ وہ مصالحوں کا کاروبار کرتا۔ وہ ہندو عورت کاروبار میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک بار اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب میں یعنی مکے میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک سورہ نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ وہ جس پر بھی دم کی جاتی ہے، پڑھ کے پھونکی جاتی ہے، ہر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار برکات ہیں اس کی۔ اب عقیدے کی بات ہے، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اللہ پاک جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہے تو اللہ تعالی کی قدرت کا تو آپ سب کو اندازہ ہے۔ اب کسی سے اس نے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا سیکھ لی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جب یہ پڑھ رہی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور ایک دن اس کو واقعی یقین آ گیا کہ ضرور اس سورہ مبارکہ میں جادو ہے۔ اس کے بیٹے کو ایک خطرناک زہریلے بچھو نے کاٹ لیا تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں حکیموں کو بلوایا گیا اور سب نے یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ بہت زہریلا تھا اس بچھو کا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا یہ بچہ کچھ پل کا مہمان ہے۔ ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا، اور جو شوہر تھا وہ اپنے خداؤں کی عبادت کر رہا تھا، ان سے مدد مانگ رہا تھا، پر کوئی حل جب نہیں نکل رہا تھا تو اس عورت کو یاد آیا کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں اس نے پڑھا ہے کہ اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، تو کیا میں اگر پڑھ کر اپنے بچے پہ دم کر دیتی ہوں تو کیا میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایمان کی طرف لانا تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت مزید پیدا کروانی تھی، تو اس کی زبان میں تاثیر دی۔ جب وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگی اور جب اس جگہ پر دم کیا جہاں پر بچھو نے کاٹا ہوا تھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور جب اس نے پانی پر دم کر کے سورہ فاتحہ کا وہ پانی پلایا تو وہ ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کبھی کسی بچھو نے کاٹا ہی نہ تھا۔ اس کا شوہر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، کہا کہ کسی طبیب نے، کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا، تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ کیا منتر پڑھ کے پھونکا کہ یہ بچہ ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، بس ایک سورہ ہے جو ہر بیمار کو ٹھیک کر دیتی ہے، بس وہ مجھے یاد تھی، میں نے پڑھ کر اپنے بچے کو دم کیا اور اس کا پانی پلا دیا، تو دیکھو وہ کیسے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہاں اس کا شوہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ تو یہ کیا جادو ٹونے کر رہی ہے، تو کیا پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر؟ تو وہ کہنے لگی، زندہ سلامت ہے ہمارا بچہ، ورنہ ہم سے بچھڑنے والا تھا۔ اس نے کچھ نہ سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اس کو نفرت تھی لفظ اسلام سے، اس کو نفرت تھی مسلمانوں کی کسی بھی چیز سے، تو جب اس کی بیوی یہی عمل کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہو گئی۔ اس نے اب اس پر ظلم کرنا شروع کر دیے، ہر روز اس کو مارتا پیٹتا، کہتا کہ اگر اب تیرے منہ سے یہ سورہ میں نے سنی یا تو دیکھ میں تیری کھال ادھیڑ دوں گا، قتل کر دوں گا۔ اس کو جب یہ عورت بالکل برداشت نہیں ہے، اس اللہ کے کلام پر یقین نہیں، جبکہ اس کی بیوی کو اللہ پر اس کے کلام پر یقین ہو گیا۔ اس عورت کا اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی۔ اب جب وہ کام کے لیے گھر سے نکلا تو جہاں پر مرچ کے بہت بڑے تھال اور تھیلے رکھے ہوئے تھے جس میں لال مرچیں بھری ہوئی تھی، وہ ان سب مرچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان مرچوں کو دوسرے ملک بھیجنا تھا، وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس بچے کو کاٹا تھا۔ اس کے ڈنگ سے وہ بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو اللہ پر یقین جو تھا پر اس کو تو یقین نہ تھا۔ یہ تو سازشیں کر رہا تھا کہ اللہ کی ایک نیک بندی جو کہ مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی بچھو کو، اور جب اس نے کاٹا تو زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ تو چل ہی نہیں پا رہا تھا، اتنا تڑپا کہ انہی مرچوں کے تھال پر گر گیا، اور تمام مرچ اس کی ناک، آنکھ اور منہ میں چلی گئی۔ تڑپ تڑپ کر وہیں دم توڑ گیا۔ جب خبر پہنچی تو پورے خاندان میں کوہرام مچ چکا تھا۔ شوہر دنیا سے چلا گیا۔ وہ عورت کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن وہ کوئی مرد تو نہ تھی، اسی لیے اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا۔ نوبت پاک تک آ گئی، وہ قرض دار عورت ہو گئی اور اسی لیے بہت پریشان تھی۔ دل میں وہی بات پھر سے آئی کہ سورہ فاتحہ کا میں ورد کرنے سے بیماریوں کے ساتھ ساتھ پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور مال میں خیر و برکت بھی آتی ہے۔ وہ زور زور سے سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ فاتحہ کا ورد کرتی اور اتنے اعتماد یقین سے پڑھتی تھی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی دعاؤں کو ٹالتا نہیں۔ اللہ پاک
اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ 7 دن کے اندر اس کو خوشخبری مل گئی کہ اس کے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا ایک دوست آ گیا تھا۔ یہ وہی دوست تھا کہ جس نے اپنے ملک میں مسالے منگوائے تھے، اور جب اس کو خبر ملی تھی کہ اس کا دوست اس دنیا سے جا چکا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ اس کا کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ جب خبر ملی کہ اتنی پریشانی میں زندگی گزر رہی ہے، اس بیوہ کا کوئی سہارا نہیں، تو وہ اس کی بیوہ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں، وہ میرے بھائی کی طرح تھا، میں آپ کی مدد کروں گا اور جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گی۔ اور اس نے اس کا سہارا بن کے پورا کاروبار سنبھال لیا، اور جیسی زندگی پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی۔ اس کے شوہر کے دوست نے اس کو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا۔ نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ یہ کوئی منتر ہے جس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، مجھے بھی سکھائیے۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں بلکہ مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہے، اس میں سے ایک سورہ ہے سورہ فاتحہ۔ اس پر مجھے بہت یقین ہے، کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اور اب میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی ہوں۔ کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا مانتی ہیں ایک سورت کو، اور اگر ایک کی اتنی فضیلت ہے، اتنا فائدہ ہے، تو سوچئے پورے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ وہ کہنے لگی کہ مسلمان تو ہونا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر نہیں، اور چونکہ آپ کی یہ محبت دیکھ کر ایک سورہ کے ساتھ میں اتنا زیادہ متاثر ہوا ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے، پورے قرآن کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا، اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا۔ وہ کہنے لگے ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا، اور وہ یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی، اور پھر دونوں نے مل کر جب کاروبار چلایا اور پورے کلام پاک کو جب سیکھ لیا تو اللہ نے اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہی، اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا۔